حشرات الارض بھی اس کی تقدیس کے ترانے پڑھے، میں نے خبرے بلبل سب اس کی تقدیس کے گیت گائیں، اور حشرات الارض تک اس کی تقدیس کے ترانے پڑھیں، اور یہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوصف نیند کے خراٹوں میں ہو، تو خوش نصیب وہ ہے کہ جس کو 5 گانا سجدوں کی توفیق نصیب ہو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے حضور بندوں کو سجدہ ریز ہونے کا حکم دے گا۔ آج کوئی سجدہ کرتا ہے یا نہیں کرتا تو اس دن نہیں چاہے گا کہ میں سجدہ نہ کروں، اس دن تو وہ جھکنا چاہے گا، لیکن بے نمازی کی کمر اکڑ جائے گی، آرزو رکھنے کے باوجود وہ سجدہ ریز نہیں ہو سکے گا۔ اور آپ جانتے ہیں قیامت کے دن جس صف میں نمرود، فرعون، حامان، قارون دشمنان خدا کھڑے ہوں گے، اس صف میں بے نمازی کو کھڑا کر اللہ، کوئی شخص یہ گوارا کرتا ہے جہاں اللہ اس کے رسول کے دشمن کھڑے ہوں میں بھی وہاں، اور اس صف پہ رحمتیں نہیں لعنتیں برس رہی ہوں گی، تو کیا بد نصیبی ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہیں سجدوں کی توفیق نہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے رزق نہیں چھینتا، آب و دانہ بد نہیں کرتا، چاند سورج کو اس کے آنگن میں روشنی ڈالنے سے روکتا نہیں، ہواؤں کو، آکسیجن کو نہیں روکتا۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے سجدے کی توفیق چھین لیتا، اسے اپنے حضور جھکنے کی توفیق نہیں دیتا، تو اس کی جناب سے سجدوں کی توفیق مانگو۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے زندگی کو سجدوں سے آباد رکھتے ہیں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ جس زندگی کے اندر سجدہ ہی نہیں ہے، جھکنا ہی نہیں ہے، وہ زندگی زندگی ہی نہیں پر، وہ چوپایوں سے بدتر کہلائے گا جو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا نہیں جانتا۔ یہ درخت حالت قیام میں ہے، چوپائے حالت رکوع میں ہیں، یہ مینڈک تشہد کے عالم میں، حشرات الارض سجدے میں ہیں، انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کی عبادت کو تمام عبادات کا جامع بنایا گیا، اور جسے نہ سجدہ نصیب ہے، نہ قیام اور رکوع اس کی حضور نصیب ہے، تو پھر وہ چوپایوں سے بھی بدتر چلا جائے گا۔ امام غزالی بولے اللہ نے 3 طرح کی مخلوقیں پیدا کی ہیں۔ ایک مخلوق وہ ہے کہ جس میں فہم و شعور، عقل و ادراک نہیں رکھا گیا، صرف شہوات رکھی گئی۔ ایک مخلوق وہ ہے جس میں شہوات نہیں رکھی گئی، فہم و ادراک رکھا گیا۔ اور تیسری مخلوق وہ ہے جس میں عقل و خرد بھی رکھی گئی ہے اور شہوات کی آزمائش میں بھی ڈالا گیا ہے۔ جس میں صرف شہوات ہیں وہ چوپائے ہیں، بہائم ہیں، حشرات الارض ہیں۔ جن میں عقل و شعور اور فہم رکھا گیا، شہوات نہیں رکھی گئی، وہ فرشتے ہیں۔ اور جس میں یہ دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں وہ حضرت انسان ہے۔ اب اگر یہ اپنی شہوات کو، خواہشات نفسانیہ کو قابو میں کر لیتا ہے اور عقل و خرد سے کام لیتا ہے تو فرشتوں سے بھی بہتر کہلاتا ہے، اور اگر یہ اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے تو چوپایوں سے بھی بہتر۔ تو ہم اس دو راہ پہ کھڑے، اللہ نے ہمیں بتا دیا، خیر کا رستہ بھی بتا دیا، شر کا رستہ بھی بتا دیا۔ انا ادیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ حضرت انسان کو اللہ نے ہدایت سے محروم نہیں رکھا، یہ واضح میں رکھی ہے۔ اس کائنات کا پہلا انسان، پہلا نبی بھی ہے، کبھی بھی حضرت انسان کو اللہ نے ہدایت سے محروم نہیں رکھا، اور فطری اور جبلی ہدایت اللہ نے حضرت انسان کے سینے میں رکھی ہے۔ بلکہ یہ ہدایت جو جبلی ہے یہ تو اللہ نے جانوروں کو بھی دی ہے، ان کی فطرت کے اندر بھی رکھا ہے۔ وہ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ مرغی جب کڑک بیٹھ جائے اور ضد کرے کہ میں اب انڈے نہیں دوں گی تو اس کے نیچے پھر انڈے ڈالے جاتے ہیں، اور وہ پھر 21 دن تک ان انڈوں پر اپنے سینے کی حرارت، گرمی اور توجہ مبذول کرتی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بطخ کڑک نہیں بیٹھتی، اس لیے کہ بطخ پانی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، تو بطخ کے بچے حاصل کرنے کے لیے بطخ کے انڈے بھی مرغی کے نیچے ڈالے جاتے ہیں۔ تو جب مرغی ان انڈوں کو سینچتی ہے اور اپنے سینے کی حرارت اور توجہ دیتی ہے، 21 دن کے بعد ان مردہ انڈوں میں آثار زندگی نمودار ہونے لگتی ہیں۔ یہاں رک کے ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ اگر ایک مرغی مردہ انڈوں پہ اپنے سینے کی توجہ مبذول کرے تو ان میں زندگی کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں، اور اگر شیخ کامل اپنے مرید کے بیضہ دل پہ توجہ تھے تو وہاں آثار حیات کیوں نمودار نہیں؟ سبحان اللہ۔ 21 دن کے بعد جب انڈے ٹوٹے تو جو نتیجہ تھا وہ فطرت کے مطابق نکلا،
बत्तख के अंडों से बत्तख के बच्चे और मुर्गी के अंडों से मुर्गी के बच्चे। बत्तख के बच्चों ने अपनी माँ देखी नहीं, जो सीखना था समझना था वो मुर्गी से सीखना है। तो चंद दिन तो घर वालों ने बत्तख के बच्चों को और मुर्गी के बच्चों को मुर्गी समेत बाहर नहीं जाने दिया। छोटे हैं अभी, कौवा मजबूत नहीं है, कोई कौवा उचक लेगा, बिल्ली उठा लेगी, कोई गिरज उठा के ले जाएंगे। 2, 4, 5 दिन के बाद जब उनके कौवा थोड़े मजबूत होने लगे तो घर वालों ने मुर्गी को बच्चों समेत घर से बाहर निकाला। खुली जगह आई, उसके आगे जौहर आ गया। जब तालाब आया तो बत्तख के बच्चों ने ना आओ देखा ना ताओ, छलांग लगाई और तैरने लगे। मुर्गी के बच्चे अपने हमजोलियों को अपनी आंखों के सामने तालाब में छलांगे लगा के तैरते हुए देख रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रखते। बत्तख के बच्चों को मुर्गी ने बताया नहीं, माँ को उन्होंने देखा नहीं। किसने कहा कि तुम तैरोगे डूबोगे नहीं, ये बाजीचा है तुम्हारा। और मुर्गी के बच्चों के पांव किसने बांध दिए? वो फितरी हिदायत है जो अल्लाह ने हर एक चीज के सीने में रखी। तो जिसने बत्तख के बच्चे को भी हिदायत से महरूम नहीं रखा है तो क्या इंसान को महरूम रखेगा? हुजूर की मजलिस लगी है, हुजूम आशिका है। एक सहाबी का नाम है वाबिसा बिन माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो आए और बैठ गए, और आदाब मजलिस भी यही हैं कि जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। लोगों की गर्दनें फलांग करके आगे आने से रोका गया है। सदर मजलिस को इख्तियार है किसी हिकमत के तहत किसी को आगे बुलाना चाहे तो वो एक अमर आखिर है, और जहाँ हुजूर होंगे वहाँ सदर मजलिस कोई और तो नहीं हो सकता। अब आका करीम बैठे थे, वाबिसा बिन माबद आए और पीछे बैठ गए। तो मेरे हुजूर ने कहा उदनो या वाबिसा, वाबिसा दूर बैठे हो नेड़े आ जाओ। वो उठे तो करीब आ गए। हुजूर ने फिर फरमाया वाबिसा और करीब आ जाओ। हजरत वाबिसा और करीब आ गए। तीसरी मर्तबा फिर फरमाया वाबिसा और नेड़े आ जाओ। हजरत वाबिसा खुद कहते हैं मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मैं इतना नेड़े हुआ, इतना करीब हुआ कि मेरे घुटने हुजूर के घुटनों से छूने लगे। जब इतना करीब आ गया ना तो हुजूर ने मुझे पूछा वाबिसा कोई सवाल पूछने आए हो? मैंने कहा जी हुजूर मैं सवाल पूछने आया हूँ। कहा वाबिसा जो पूछने आए हो पूछोगे या बताऊं क्या पूछने आए हो? लोग तो तराजू गाड़ के बैठ गए ना। मैं तो कहा करता हूँ डिठे वरक कुरान दे फूल सारे, तेरी शान जिया नहीं कोई और डिठा। तेरी शान दा करे मुकाबला जेड़ा ओनू आशकां असली चोर डिठा। कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पैदा रात दिने एहो शोर डिठा। अल्लाह वाले गल मुका दिती तुसा होर डिठा असा होर। तुमने हलीमा की बकरियों के पीछे पीछे देखा है, सिदरा पर जिब्रील के आगे आगे नहीं देखा। अल्लाह अकबर। तो कहा वाबिसा जो सवाल पूछने आए हो वो तुम पूछोगे या खुद बताऊं क्या पूछने आए हो? उन्होंने कहा हुजूर अगर आप बता दें फिर तो हद हो जाए। फरमाया तुम खैर और शर के बारे में पूछने आए हो, अच्छाई क्या होती है बुराई क्या होती है, ये तुम पूछने आए हो ना? अर्ज कीजिए हुजूर यही पूछने आया। तो फदरबा अला सदरिही वकाला इस्तफ्ति मिन क़ल्बिक। हुजूर ने ये 3 उंगलियां जोड़ के हज़रत वाबिसा के दिल वाली जगह पे यूं मारी और फरमाया तेरे अंदर मुफ्ती बैठा है, इससे पूछ ले, यही बता देगा खैर क्या है शर क्या, अच्छाई क्या है बुराई क्या है। ये मेरे और आपके अंदर रख दी गई है। हमारा अगर गलती करने लगे ज़मीर घंटियां बजाता तुम गलत कर रहे हो। किसी की इंच दबाने लगे, किसी का हक गस्ब करने लगे, किसी पे जुल्म करने लगे तो अंदर से घंटियां बजती है तुम गलत कर। ये फितरी हिदायत है। तो अल्लाह ने हजरत इंसान को हिदायत से महरूम नहीं रखा है, उसको फितरी हिदायत से नवाजा है। अब ये गलत राहों का मुसाफिर हो तो ये जानबूझ के गलत राहों का मुसाफिर बनता है। तो ये हिदायत फितरिया के तहत अपनी जिंदगी को खैर की राहों पे डाले और अच्छाई की राहों पे चले, तो ताकि जिंदगी का हकीकी नूर और जिंदगी का हकीकी जमाल इसे नसीब हो। तो जिंदगी बहुत ज्यादा हम गुजार चुके हैं, बकिया जो जिंदगी है उसको अल्लाह उसके रसूल के नाम लगा करके अपनी आखिरत की बेहतरी का हमें सोचना चाहिए। आज मौका है कल नहीं होगा, वक्त पर काफी है एक कतरा भी आबे खुश हंगाम का। जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का। कल का पछतावा सवाए हसरत बढ़ाने की और कुछ नहीं होगा, और आज का पछतावा कल की बेहतरी की जमानत हो सकता है। वो एक फकीर था, बाजार में खड़ा रो रहा था, तो किसी ने गुजरते हुए रोक के कहा बाबा क्या मसला है, किसी ने मारा है, तंग किया है, क्यों रो रहे हो? उसने कहा कोई ऐसा माजरा नहीं हुआ, बस लोगों के रवैये ने रुला दिया। क्या मतलब? कहा बस गुजर रहा था,
ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا, میرے دل میں خیال آیا کہ ان بندوں کی رب سے صلح ہی نہ کروا دوں. تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر میں نے اس سے بات کی, آواز آئی لے آ میری چوکھٹ پہ, ایک آنسو سے سارے گناہ مٹا دوں گا. میں بڑا خوش ہوا, کام بن گیا. خوشی خوشی آ کے ان کو بتایا, یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے. جا کے کام کر بابا, تجھے کیا پتا, بچے, کاروبار, زندگی, ہر وقت تم اسی بات میں لگے, جاؤ کام کرو. کہا وہ تو مان گیا تھا, یہی نہیں مانے, اور مجھے ان کے رویے پہ رونا آ رہا ہے, ان کی قسمت پہ رونا آ رہا ہے. اللہ اکبر. اگلے دن وہ شخص دوبارہ گزرا نہ, تو قبرستان کے کنارے سے گزرا تو بابا قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا. وہ پھر رو گیا. کہا بابا کبھی بازاروں میں روتا ہے, کبھی قبرستانوں میں روتا ہے, آج کیا ہوا؟ کہا میری کہانی کل والی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا کل ان سے مایوس ہو گیا تھا تو آج ادھر آ گیا. میرا خیال ہی ہوا ان قبرستان والوں کی رب کی صلح کروا دوں. اس نے بڑی دلچسپی سے کہا پھر آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان گیا, وہ نہیں مانتا. کل وہ مانتا تھا, وہ نہیں مانے, آج یہ مانتے ہیں, وہ نہیں مانتا. تو آج ہم مان لیں تو وہ تو آمادہ ہے ماننے. وہ تو ایک آنسو سے سارے دفتر بدیوں کے دھو ڈالے. وہ تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل تو بن کے آئے, کوئی جھولی تو پہنا کے آئے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس طرح اس کے دامن پہ گناہ کا ایک دھبا بھی نہ ہو. اللہ مٹا دیتا ہے اور اس کو ایسے کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو. لیکن یہ امید کہ ابھی بوڑھا ہونا ہے, ابھی زندگی پڑی ہوئی ہے. کتنے لوگوں کے جنازے اٹھ گئے یہ سوچتے ہوئے کہ ہم نے بڑھاپے میں پہنچ. امام غزالی فرماتے ہیں نظر دوڑا کے دیکھو, تمہیں بوڑھے کم ملیں گے, جوان زیادہ ملیں گے. اس کا مطلب یہ ہے بڑھاپے تک سارے نہیں پہنچتے, زیادہ جوانی میں چلے جاتے ہیں. پھر فرمایا مزید نظر دوڑا کے دیکھ لو, معاشرے میں تمہیں بچے زیادہ ملیں گے, جوان کم ملیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جوانی تک بھی سارے نہیں پہنچتے. تو اس لیے قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے, یہ مختصر زندگی اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لگا دینی چاہیے. حضور کی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان کی تعلیمات کو اختیار کر لیا جائے. میرے حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او کعابر سبیل. دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کوئی اجنبی رہتا ہے یا سڑک عبور کرنے والا. جب سڑک عبور کرتے ہیں تو آپ دائیں بائیں سے دیکھ کے گزر جاتے ہیں. بس زندگی گزار جاؤ, حقیقی منزل ہماری آخرت ہے. اور جس نے آخرت کو بھلا دیا, آخرت سے غافل ہو گیا, اس نے اپنا سخت نقصان کیا. قیامت کے دن میں نے تو یہ بھی پڑھا ہے کہ نیکوکار بھی پچھتائیں گے. بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے, نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے, ہائے جو چند لمحے ضائع کیے وہ بھی کیوں ضائع کر دیے. لیکن اس وقت کے پچھتانے سے بہتر ہے کہ میں اور آپ اپنی اس مختصر زندگی کا اب محاسبہ کریں. حاسبو قبل ان تحاسبو. اس سے قبل کہ تمہارا حساب کیا جائے تم اپنا حساب خود کر لو. یہ ہم عمرے پہ جاتے ہیں نا, تو جب واپسی کے لمحے ہوتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں ہر بندہ اپنا سامان تول رہا ہوتا ہے. میاں کیوں سامان تول رہے ہو؟ ایئرپورٹ پہ جا کے پریشانی نہ بنے. تو پہلے ہی سامان تول کے کہ زیادہ نہ ہو جائے, بوجھل نہ ہو جائیں, ایئرپورٹ پہ مسئلہ نہ بنے. حالانکہ اگر ایئرپورٹ پہ مسئلہ بھی بن جائے تو 4 ریال دیں گے تو گزر جائیں گے, لیکن اس کے باوجود تول رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پریشانی نہ بنے. وہاں کی پریشانی کا حل ہے, لیکن آخرت کا اگر وزن بھاری ہو گیا اس کا کوئی حل. اس لیے حاسبو قبل ان تحاسبو, اس سے قبل کہ تمہارا حساب کیا جائے ضمیر کی عدالت میں اب ترازو گاڑ لو, دیکھو تم کہاں کھڑے ہو. جو بدیاں کی ہیں وہ تو کنفرم ہے بدیاں ہیں, جو نیکیاں کی ہیں اگر ریا ہے تو لٹ گئی, کچھ پلے نہیں ہے. اگر غرور تکبر آ گیا, عجب آ گیا, پھر بھی سب کچھ ضائع ہو گیا. کتنی نیکیاں ہیں اور کتنی برائیاں ہیں, اور ہم ایک احکم الحاکمین کے حضور حاضر ہونے والے ہیں. تو اس مختصر زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لگا کر کے اللہ کے لیے زندگی گزارو. یہ زندگی بھی اچھی, وہ زندگی بھی اچھی. لیکن میرے حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت کے فتنوں کا جب ذکر کیا تو مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے, مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا دار بن جاؤ گے. آج ہم مادیت زدہ ہو گئے ہیں, صبح سے لے کر شام تک ہماری دوڑ ہی مادی ہے.
आंख भर जाती, पेट भर जाता है, आंख नहीं भरती। शेख सादी फरमाते हैं कि आंख को या तो फिर सब्र कनात भरता है या फिर कब्र की मिट्टी भरेगी। और रूमी बोले कूजाए चश्मे हरीसा पुर नशर ता सदफ काने नशुद पुर दुर नशुर। हरीस की आंख का प्याला नहीं भरता। बंदे को पूछे, वो कहता है बस जी जो है वो ये इसीलिए कर रहा हूँ, पेट के लिए लगा हुआ हूँ। पेट तो 2 रोटियां सुबह मांगता है, 2 दोपहर को, 2 शाम को। पेट का इतना लंबा चौड़ा कोई मुतालबा नहीं है। हमारे पास तो इतनी दौलतें हैं कि माजी में लोगों के पास इतनी दौलतें होती नहीं, ना इतनी सहूलतें बादशाहों के पास थी जो आज आम लोगों के पास मुयस्सर है। मुझे अच्छी तरह याद है, आज से 35 साल पहले लोगों के पास 1 या 2 जोड़े हुआ करते थे और शादी पे लोग किसी दोस्त से कोई जूता मांग करके लेके जाया करते थे। लेकिन इसके बावजूद जब किसी से पूछते थे सुनाओ क्या हाल है, तो वो लंबा हाथ करके कहता था अल्लाह का शुक्र है। तो उसके लहजे से शुक्र टपकता था। और जब कोई जवान जवानी में तौबा करता है, अल्लाह का अर्श भी खुशी में झूम उठता है। जवानी की तौबा अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में। जवानी मस्ती का नाम नहीं है, जवानी आवारगी का नाम नहीं है, ख्वाहिशात की तकमील का नाम जवानी नहीं है, मोरों और चौकों पे खड़ा होने का नाम जवानी नहीं है, मुसल्ले पे बैठ के रब के हुजूर आंसू बहाने का नाम जवान। एक रिवायत में आता है कि तुम्हारे बेहतर जवान हुए हैं जो बूढ़ों की मुशाबहत इख्तियार करें, और बदतरीन बूढ़े वो हैं जो जवानों की मुशाबहत इख्तियार करें। तो बेहतरीन जवान ये है कि जो जवानी में बढ़ापे जैसा, बूढ़ों जैसे अंदाज और अतवार और आदतें अपनाए, अच्छे अखलाक और अच्छा अंदाज और मुसल्ले को लाजिम पकड़े। वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरे। शबो रोज, मैंने कल भी कहा था कि बुढ़ापे के अंदर नेक अमाल करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सादत है कि बुढ़ापे के अंदर नेक अमाल किए जाएं। लेकिन इबादत का जो लुत्फ जवानी में है वो बुढ़ापे में नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला जल्ला शानहू जवान की तौबा को पसंद करता है। वो जवान जो अल्लाह की इबादत में, फशापुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुज़रे। अब इबादत का मफहूम बहुत वसी है। वैसे बेहतरीन इबादत नमाज है, बेहतरीन इबादत अस्सलात नमाज है, और हुजूर ने इसको अपनी आंखों की ठंडक करा था। लेकिन सिर्फ इबादत का मफहूम नमाज तक ही नहीं है। इबादत का मफहूम बहुत वुसअत वाला, सारी जिंदगी अल्लाह की रज़ा में गुजार देना, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार देना, ये इबादत है। अल्लाह अकबर। बाज ने कहा कि बस उसकी रज़ा में अपने आप को गुम कर देना इबादत। गुलाम को अब्द कहते हैं ना, और अब्द वो होता है जो अपने आका की मर्जी में अपनी मर्जी को गुम करते। कोई शख्स किसी गुलाम को खरीदने गया ना मंडी में, जब गुलाम बिकते थे, फरोख्त होते, तो जाके एक गुलाम सो पसंद आया, तो उसने जब उसका सौदा किया तो गुलाम से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? तो गुलाम कहता है मेरा नाम कोई नहीं है, जो रखेंगे वही मेरा नाम होगा। जब गुलाम है तो फिर उसकी अपनी मर्जी खत्म होगी। तो हम अल्लाह के गुलाम हैं, अल्लाह के बंदे हैं, तो बंदगी का हक ये है, अल्लाह अकबर, कि हम सर से लेकर पांव तक उसके हो जाए। तेरे हुंदियां सुंदियां महबूबा, मैं काफिर होवा जे मैं होवा। अपनी जात को तो फना करना है, अपनी जात को तो कुर्बान करना है। वो जवान जिसकी जवानी के हसी अय्याम, जिसकी जवानी के खूबसूरत लम्हे, जबकि बाकपन था, जबकि ख्वाहिशात का हुजूम था, जबकि तमन्नाएं अपने उरूज पे थी, लेकिन उसने सब कुछ अपने रब के लिए कुर्बान कर दिया। सहरी के वक्त उठ के मुसल्ला बिछाया और आंसू बहा, और अल्लाह के हुजूर इबादत करते हुए अपनी रात को बसर किया। एक रिवायत में आता है जो दिन का रोजा और रात की इबादत नहीं करता, उसको ईमान की हलावत ही नसीब नहीं होती। ईमान की एक हलावत है, ईमान की एक मिठास है, ईमान का एक मजा है, एक सुरूर है। वो किसको नसीब होगा? जो दिन रोजे से गुजारेगा और रात मुसल्ले पे गुजारेगा, अपनी आंखों पर हया के पहरे बैठाएगा, अपनी सोचों की पाकीज़गी का सामा करेगा। वरना जवानी आई और गुजर गई,
اور اپنا قیمتی وقت ہم نے برباد کر دیا۔ جس طرح ہر چیز کا بانکپن جوانی میں ہوتا ہے، عبادت کا جو سرور اور عبادت کی جو لذت جوانی میں نصیب ہوتی ہے وہ زندگی کی کسی اور ایام میں نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ جوان وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے۔ تیسرا شخص جو عرش الہی کا سایہ پائے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ وابستہ ہے، ایک نماز پڑھتا ہے تو دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رہتے ہی مسجد میں تھے۔ مسجد کی کچھ لوگ میخیں ہوتی ہیں، حضور فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، جب بھی دیکھو مسجد میں ملیں گے، ڈھونڈو تو مسجد میں ملیں گے، جب بھی فارغ ٹائم ملا جو فوراً مسجد میں آ گئے۔ فرمایا اگر وہ بیمار پڑ جائیں اور مسجد کی حاضری سے قاصر ہو جائیں تو اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو ان کا حال پوچھنے کے لیے ان کے گھروں میں جاتے ہیں، ان کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں۔ حکم ہے بازار میں دیر سے جاؤ اور جلدی واپس آ جاؤ، مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آ جاؤ۔ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطائر فی القفص۔ مومن مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے، اور منافق مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح پنجرے کے اندر پرندہ پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی مجبوراً آنا پڑ گیا تو جس طرح پھڑ پڑا رہا ہے کہ بہت جلدی نکلنا ملے مجھے، اس طرح منافق کا جی مسجد میں نہیں لگتا، مسجد میں جلدی اور دیر سے واپس جاؤ۔ لیکن ہم نے اپنے طرز زندگی کو الٹ بنا لیا ہوا، بازار میں آدھے گھنٹے کے لیے جائیں تو 5 گھنٹے لگ جاتے، مسجد میں جاتے ہیں ہم صرف آخری وقت میں اور کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے واپس آ جائیں۔ مجھے ویسے بڑی حیرت ہوتی ہے جب نماز ختم ہو یا جمعۃ المبارک یا کوئی اور ایسا، تو جو دروازے کے اوپر رش ہوتا ہے ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جلدی نکل جاؤں، حالانکہ جتنی دیر تک مسجد میں بیٹھیں گے، جتنی دیر تک مسجد میں رکیں گے، اتنی برکتیں اترتی رہیں۔ بہترین لمحے وہی ہیں جو اللہ کے گھر میں گزر گئے۔ خیر الاباقت، بہترین جگہیں اللہ کے گھر ہیں۔ مسجد کی آبادی اور مسجد کی ستھرائی اور صفائی اور مسجد کی تعمیر و تزئین کے لیے جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں بہت بابرکت لوگ ہیں۔ حضور نے فرمایا من بنا للہ کے مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جس نے اللہ کی مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ کتنی بڑی سعادت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کے گھر کو تعمیر کرتا ہے۔ لیکن صرف تعمیر ہی کافی نہیں، اس کی آبادی رنگ و روغن اور رنگوں کے مختلف انداز کے فانوسوں سے نہیں ہے، مسجد کی آبادی نمازیوں سے۔ نمازی ہوں گے مسجد آباد ہوگی۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، جن کے دل مسجد کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ ایک بوڑھی خاتون تھی، وہ مسجد نبوی میں صفائی کیا کرتی تھی۔ یہ ہم نے بھی بچپن میں دیکھا ہے کہ بوڑھی عورتیں مسجدوں میں آ کے جھاڑو دیا کرتی تھی۔ اب تو وہ تصور ہی ختم ہو گیا اور اب ہم یہ چیز نہیں دیکھتے ہیں۔ وہ ایک زمانہ تھا کہ سدنے کہولت کو پہنچی ہوئی عورتیں، ظاہر ان سے پردے کے حکام بھی ساقط ہو جاتے، تو ایسی عورتیں عموماً جب صبح مساجد سے بچے پڑھ کے چلے جاتے تھے تو وہ مسجدوں میں آتی تھی، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ مسجدوں کی صفائی ستھرائی کیا کرتے۔ نمازی بھی آتے تھے، وہ کوشش کرتے تھے، کچھ لوگ پہلے آ جاتے تھے کہ مسجد کی صفائی کریں، کچھ لوگ ویسے کوئی تنکا پڑا اس کو اٹھا کر کے کوئی نہ کوئی ذمہ داری لے لیتے تھے۔ یہ مسجدوں کے اندر جو اب خادم رکھے گئے ہیں، اس کو ہم جو تنخواہ دیتے ہیں وہ ہمارا حصہ تو پڑ گیا اس کے اندر، لیکن آج خود بھی اگر کبھی مسجد کی صفائی کا اہتمام کریں اور انتظام کریں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے دل ستھرے ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے گھر کو صاف کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو صاف کر دیتا۔ تو وہ بوڑھی خاتون تھی، مسجد نبوی میں آتی تھی اور مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی۔ ایک دن حضور نے فرمایا کتنے دن ہو گئے ہیں میں اس بوڑھی خاتون کو دیکھ نہیں رہا۔ صحابہ نے عرض کی حضور وہ تو فوت ہو گئی۔ تو فرمایا کہ تم نے مجھے بتایا نہیں؟ عرض کی حضور آپ مصروف ہیں کار نبوت میں، ہم نے سوچا کہ ایک عام سی خاتون ہے، ہم نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کی تدفین کر دی اور آپ کو نہیں بتایا۔ حضور فرمایا تم نے اس کو عام سمجھا ہے جو اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرتی تھی؟
فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ صحابہ کو حضور نے ساتھ دیا اور اس کی قبر پر پہنچے، وہاں جا کے حضور نے دعا مانگی۔ جو اللہ کے گھر کو صاف کرتی ہے اور اللہ کے گھر کی صفائی کرتی ہے، حضور علیہ السلام فرمایا وہ عام نہیں ہے، وہ سعادت مند خاتون ہے جس کو یہ سعادت نصیب ہوئی، یہ دولت نصیب ہوئی کہ اللہ کے گھر کو صاف کرتی۔ تو فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں لٹکا ہوا رہتا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے۔ ایک روایت پہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ جب کوئی بندہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے اور مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو میرا بندہ نماز پڑھ لیا پھر بھی نہیں جا رہا، دوسری نماز کے انتظار میں ہے، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کی مغفرت فرما دی۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ وابستہ۔ چوتھا شخص وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا إِلَيْهِ، دو آدمی جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے آپس میں پیار ڈالا، ان کی محبت کا ذریعہ اللہ کی رضا تھی، جب وہ ملے تو اسی لیے ملے اور جب جدا ہوئے تو اسی لیے جدا ہو، ان کی محبت اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان دونوں کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کر۔ ایک بندہ اپنے ایک دوست کو ملنے جا رہا، دینی دوست، محبت پیار کا رشتہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ راستے میں بصورت انسان ایک فرشتہ اس کو ملا اور اسے پوچھتا ہے کہ کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں فلاں بستی میں اپنے ایک دوست کو ملنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ پوچھتا ہے تجھے اس سے کوئی حاجت ہے، کوئی کام ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے کوئی کام ہے۔ کہا کوئی احسان ہے جس کے بدلے میں جا رہے ہو؟ کہا کوئی احسان۔ کہا کوئی رشتہ داری ہے تیری اس کے ساتھ؟ اس نے کہا کوئی رشتہ داری۔ تو فرشتے نے بصورت انسان جو آیا ہوا تھا، حدیث میں آتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ پھر کس لیے جا رہے ہو؟ کہا بس اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ میں تیرے رب کا فرستادہ ہوں، مجھے رب نے بھیجا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہے اس شخص کو ملنے کے لیے اور کوئی مقصد نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی بخشا اور اسے بھی بخشا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے اسی شخص سے دوستی رکھتا ہے، پیار کے اور بھی بہت سارے ذرائع، رشتہ داری سے صلہ رحمی، دودھ کا رشتہ، خون کا رشتہ، کاروباری روابط، سیاسی روابط، غرض کے رشتے، بہت کچھ ہے، لیکن جب کسی سے ملاقات ہو، جب کسی سے تعلق قائم ہو تو وہ اللہ کے۔ الحب للہ والبغض لہ، میرے پیار کا سبب بھی اللہ اور میرے کسی سے دشمنی کا سبب بھی اللہ۔ جب اللہ کی رضا کے لیے دو شخص آپس میں پیار کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ قیامت کے دن جب سورج 1.25 میل پہ ہوگا اور کوئی جو ہے وہ سایہ نہیں ہوگا، فرمایا حضور نے کہ اللہ ان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ اتنی بڑی سعادت ان کو نصیب ہوگی جن کی رضا کا معیار اور جن کی جو ہے وہ محبت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، اور معیار ان کا یہی ہے الحب للہ والبغض لہ۔ پانچواں شخص اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ جنت کا سایہ پائے گا، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک روایت میں ذات و حسب و جمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ عورت ذات و منصب و جمال، منصب اور جمال کی مالکہ تھی، صاحب اسب و نسب بھی تھی اور خوبصورت بھی تھی۔ اس نے عورت نے مرد کو لبھایا اور اپنے جال میں پھانسنا چاہا۔ اب جب قدموں میں حسن خود بچ رہا، پھر اپنے جذبات پہ قابو کون رکھے؟ لیکن اس جوان نے، اس شخص نے اس کی اس بات کے جواب میں کہا انی اخاف اللہ، تیری بات تو مان لیتا لیکن کیا کروں، رب سے ڈر لگتا ہے، اللہ کا خوف مجھے آتا ہے۔ حضور فرمایا وہ شخص جس نے یہ کہہ کے قدموں میں بچتے ہوئے حسن کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ جس طرح ایمان کی ایک حلاوت ہے، اعمال کی بھی ایک حلاوت ہے، ایک مزہ، ایک مٹھاس، لطف ہے۔
نیکی کی ایک حلاوت ہے، ایک سرور ہے نیکی کا جو بھی ایک مومن پاتا ہے۔ نماز کا اپنا مزہ ہے، روزے کا اپنا سرور ہے، حج کا اپنا ایک مزہ ہے، زکوٰۃ دینے کا اپنا مزہ ہے، ظاہر دو تو لطف اپنا ہے، مخفی دو تو اس کا مزہ اپنا ہے۔ اسی طرح باقی اعمال صالحہ کا پھر مختلف مواقع پر ان اعمال کی ایک حلاوت ہے، ایک مٹھاس ہے۔ گھر میں نماز پڑھو تو اس کی مٹھاس اپنی ہے، مسجد میں پڑھو تو اس کا سرور اپنا ہے، جامع مسجد میں پڑھو تو اس کا لطف اپنا ہے، اور اگر سین حرم میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے گا اس کا مزہ اپنا ہے، اور گنبد خضرا کی قربت میں نماز پڑھنے کا مزہ مل جائے، ریاض الجنہ میں لمحے مل جائیں اس کا لطف اپنا ہے۔ اس طرح روزے کا اپنا مزہ ہے، روزہ رکھنے کا لطف اپنا ہے، روزہ کھولنے کا مزہ اپنا ہے۔ بچوں میں بیٹھ کے کھولو روزہ تو اس کا بھی اپنا سرور ہے، مسجد میں بیٹھ کے دوستوں میں بیٹھ کے روزہ کھولو تو اس کا مزہ اپنا ہے، کسی اللہ والے کی صحبت اور اس کے قدموں میں بیٹھ کے روزہ کھولیں اور اس کا مزہ اپنا ہے۔ اور اگر روزہ کھولنے کے لیے مسجد نبوی کا صحن مل جائے تو اس کا سرور پھر اپنا ہے، اس کا مزہ پھر اپنا ہے۔ ہر عمل کا ایک لطف ہے، ہر عمل کی ایک حلاوت ہے، اور وہ حلاوت بندہ اتنی دیر تک اس سے متمتع نہیں ہو سکتا، اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا، اور وہ ایمان کی حلاوت اور لذت پا نہیں سکتا جب تک اس کی نظر پاک نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرے باطن میں انوار چمکے تو رزق حلال کا اہتمام کرے، ورنہ سینہ روشن نہیں ہو سکتا، جو مرضی کر لے۔ اگر رزق پاک نہیں ہے تو سینے میں روشنی نہیں آ سکتی، اور اگر نظر پاک نہیں ہے تو عبادت کی حلاوت نہیں مل سکتی۔ نماز پڑھتا ہے، سجدہ کر رہا ہے، قیام کرتا ہے، بس ایک مشق کر رہا ہے، لیکن اس کی ایک حلاوت ہے، اس کا ایک سرور ہے، اس کی ایک لذت ہے، اس کا ایک کیف ہے جو مومن کے سینے کے اندر جو ہے وہ چھا جاتا ہے۔ ذکر کا ایک مزہ ہے نا، اس مزے کو حضرت سلطان باہو کہتے ہیں نا، اندر بوٹی بشک مچایا اتے جان پھلڑ سے آئی ہو، پھر وہ کیفیت بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے؟ تو وہ سرور بندے کو نہیں ملتا جب تک اس کی نظر پاک نہیں ہوتی۔ اگر نظر بگڑ جائے تو من سننا ہو جاتا ہے، اندر کچھ نہیں رہتا، اور پھر اگر انسان زنا جیسی بری خصلت میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس کے پلے کیا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کرنا تو دور کی بات ہے، لا تقربوا الزنا، اس بری خصلت کے قریب بھی نہ جا۔ اس لیے مبادیات سے بھی روک دیا گیا، مبادیات سے بھی منع کر دیا گیا۔ تو فرمایا جس شخص کو کسی عورت نے دعوت گناہ تھا، اس طرح کسی عورت کو کسی مرد نے دعوت گناہ دی، اور اس عورت نے اپنی عصمت اور اپنی آبرو کی حفاظت، اور اس کو کہا پیچھے ہٹ جا، مجھے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے۔ اور اسی طرح کسی مرد کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، اس نے کہا فقال انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور فرمایا اس کو یہ اعزاز ملے گا۔ امام یافعی نے روض الریاحین کے اندر لکھا ہے کہ ایک نوجوان کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا، اور تھا بڑا پارسا اور بڑا خوبصورت، دل کا بھی ستھرا تھا، ظاہر کا بھی ستھرا تھا، من بھی سونا تھا اور تن بھی سونا تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ ایک عورت خریداری کے لیے آئی، اس کا دل فریفتہ ہو گیا، اور اس نے ایک ترکیب سوچی اور دوبارہ آئی تو بہت زیادہ کپڑا خرید لیا، اور مال کے دکان سے کہنے لگی کہ میری کشتی باری ہو گئی ہے، اس نوجوان کو کہو کہ میرے گھر چھوڑ آئے۔ مالک اس عورت کی نیت سے آگاہ نہ ہو سکا، اس نوجوان کو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی، نوجوان کو گھر میں لے گئی، باہر سے دروازہ مقفل کر دیا اور اس کو دعوت گناہ دی۔ اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں تیری بات نہیں مان سکتا۔ اس نے کہا کہ آج تجھے میری بات ماننا ہی پڑے گی۔ حیا سوز لباس بھی اتار پھینکا اور اس کو دعوت گناہ دینے لگے۔ یہ شیطان کا انتہائی سخت جال ہے، اس جال میں اس نے بڑے بڑے لوگوں کو پھانس لیا۔ اب اس نوجوان کو وہ ورغلاتی ہے، کوشش کرتی ہے، لیکن نوجوان ہے کہ اپنی نظروں پر پہرے بٹھائے، آنکھیں بند کر رہتا۔ اس نے بڑے ہیلے کیے، بڑے جتن کیے، لیکن وہ نوجوان صرف سونا ہی نہیں تھا، اللہ کا ولی بھی تھا۔ اس نے بہت جال پھینکے، لیکن نور کو رسیوں میں جکڑا نہیں جا سکتا۔ خیر، وہ نوجوان کے دل میں بات آئی کہ شیطان کا یہ جال انتہائی خطرناک جال ہے، ابھی تک تو بچتا آ رہا، ہو سکتا ہوں کہ بھی اس کے جال میں پھنس جاؤں۔ اس نے کہا کہ مجھے باتھ روم میں جانے دو، پھر میں آ کے تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ اندر چلا گیا، پاخانہ کیا، اپنے ہاتھوں پہ کر کے پورے بدن پہ مل لیا،
اور اسی حالت میں جب باہر آیا تو بدن سے بدبو اٹھ رہی تھی. عورت کا سارا نشہ اتر گیا. دروازہ کھول دیا اس نے, کہا چلا جا تو کوئی دیوانہ اور مجنون شخص ہے. جب وہ دروازے سے باہر نکل رہا تھا دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا. مالک میرا تن گندا ہو گیا, من تو ستارا. کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ رہی. امام یافی لکھتے ہیں کہ باہر پھر ایک چشمہ تھا, وہاں جا کے اس نے غسل کیا اور جب تک وہ زندہ رہا اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی رہی. اب جب وہ فوت ہو گیا لوگوں نے دفن کر دیا, یہ خوشبو اس کی قبر کی مٹی سے بھی آیا کرتی تھی. یہ اعزاز دیا اللہ نے اس کو, یہ تکریم دی. بعض روایت میں اس کا نام مغیرہ بتایا گیا ہے, پھر لوگوں نے اس کا نام مغیرہ بشکی رکھ دیا کہ وہ مغیرہ جس کے بدن سے خوشبو آ رہا. تو فرمایا وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نے یہ کہہ کے قدموں میں بچتے ہوئے حسن کی پیشکش کو ٹھکرا دیا, فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس جوان کو اپنی عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے. چھٹا شخص جس کے بارے میں حضور نے یہ وعدہ دیا, وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اتنا خفیہ کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے کیا بائیں کو اس کی خبر نہیں ہو. اتنا مخفی انداز سے صدقہ کیا, خیرات کی. پرانے زمانے کے اندر بزرگ چاندی یا سونا کسی کپڑے میں باندھ کر کے کسی کے گھر میں چھوڑ آیا کرتے تھے, کسی کے گھر میں پھینک آیا کرتے, یا کسی نابینے کو دے دیتے تھے, کلام نہیں اس سے کرتے تھے تاکہ ہم ظاہر نہ ہو, ہمارا نام بھی ظاہر ہو. کھلا صدقہ کرنا اس کی ممانعت نہیں ہے, اس کا بھی اجر ہے اگر ریاکاری کی نیت دل کے کسی کوشے میں نہ ہو. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ریاکاری کی چالیں بہت باریک ہیں, بہت باریک, براہیمی نظر لے کر بڑی مشکل سے ملتی ہے. ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر. جو ریاکاری کی چالیں ہیں وہ کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی چلے تو جس طرح وہ نظر نہیں آتی ہے اس طرح ریاکاری کی چالیں بھی اتنی ہی باریک, بہت باریک. تو انسان کے اندر ریاکاری پیدا ہو جاتی. اگر ریاکاری سے بچے, اس کی نیت میں خلوص ہو, للہیت ہو, تو پھر کھلا صدقہ دینا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے. جس طرح کہ آقا کریم علیہ السلام نے جہاد کے لیے فنڈ مانگا تو ایک صحابی نے جو ہے وہ عرض کیا کہ حضور میں اتنا پیش کرتا ہوں, اس نے پیش کیا تو اس کے دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور پیش کرنے لگے. حضور نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا تھا من سنہ فی الاسلام سنتن حسنہ فلہ اجرہا. جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا تو اب اس کے دیکھا دیکھی جو بھی وہ کام کرتے رہیں گے اس کا اجر اس پہلے شخص کو نصیب ہوتا رہے. اگر نیت یہ ہے کہ میرے دیکھا دیکھی لوگ کریں گے تو پھر جو ہے وہ یہ خلوص والی نیت ہے, اس میں کھلا کرنے میں کوئی کباہت نہیں. میں کہتا ہوں کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یہ فنڈز چندہ وغیرہ جو طلب کیا جاتا ہے, ایک ہے کوئی شخص کسی کو ذاتی طور پہ دے تو وہاں مخفی دینا بہتر ہے. کسی شخص کی ذاتی آپ مدد کرنی ہے تو وہاں یہ ہے کہ جو دائیں نے خرچ کیا بائیں اس کی خبر نہ ہونے پائے, کیونکہ اس سے کسی شخص کی عزت نفس مجروح ہونے کا اندیشہ ہے. لیکن جو اجتماعی مسائل ہیں جس میں کسی کی عزت نفس مجروح ہونے کا اندیشہ نہیں ہے تو وہاں آپ کھلا اس نیت سے کریں کہ باقیوں کو بھی ترغیب ہو جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. مثال کے طور پہ مسجد کے لیے فنڈ طلب کیا جا رہا ہے, کسی دارالعلوم کے لیے طلب کیا جا رہا ہے, آج کل یہ زلزلہ اور سیلاب زدگان کے لیے فنڈ طلب کیے جا رہے ہیں. اس میں اگر آپ کھلا دیں تاکہ باقیوں کو بھی ترغیب ہو, یا آپ 10 آدمیوں کو بتائیں یار میں نے اتنا کیا آپ بھی کریں لہذا ہم یہ کام کر لیں, تو اس میں قباحت نہیں ہے نیت کے اخلاص کے ساتھ. نیت بگڑ گئی وہ تو مخفی بھی کیا وہ بھی خراب. تو بات یہ ہے کہ صدقہ ظاہر کیا جائے یا صدقہ مخفی کیا جائے دونوں بابرکت ہیں, لیکن ان میں افضل یہ ہے کہ انسان مخفی کرے. اور حضور فرماتے ہیں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا, کہ وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور صدقہ اتنا مخفی کیا حتیٰ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ, جو دائیں نے کیا بائیں کو اس کا پتہ نہ چلا, دائیں ہاتھ کے صدقے کا بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا, اس کو خبر نہ ہوئی. کتنا بڑا اعزاز حضور نے شخص کے لیے مقرر فرمایا
کہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس صدقہ کرنے والے کو اللہ عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہنا چاہیے، اور صدقہ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ پرانے زمانے کے اندر کنویں ہوتے تھے، اب تو ٹیوب ویل آ گئے، ہینڈ پمپ آ گئے اور بہت کچھ آ گیا زمین سے پانی نکلوانے کے لیے، لیکن اس وقت کنویں میں ڈول ڈال کر کے جو ہے وہ پانی نکالا کرتے تھے۔ جب جدید آلات آ گئے تو کنویں کی ضرورت ختم ہو گئی اور لوگوں نے یہاں سے پانی لینا شروع کر دیا، چونکہ وہاں پانی حاصل کرنے کے لیے دقت زیادہ برداشت کرنا پڑتی۔ اب وہ کنویں کہیں کہیں آپ کو مل جائیں گے، مختلف دیہاتوں میں، بستیوں میں آپ جائیں تو پرانے کنویں جو ہے وہ کہیں کہیں موجود ہیں، لیکن ان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ان کا پانی بہت نیچے چلا گیا اور بہت کم پڑ گیا۔ ان کنووں کو کسی نے بند نہیں کیا، لیکن اب پانی کہاں غائب ہو گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ جب کنویں اپنا فیض باہر دیتے تھے، اللہ نیچے سے پانی بھی انہیں دیتا تھا۔ جب ان کنووں نے پانی دینا چھوڑ دیا، نیچے سے جو سوتے پھوٹتے تھے وہ بھی خشک ہو گئے۔ جو راہ خدا میں خرچ کرتا رہتا ہے، اللہ اس کو عطا فرماتا رہتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ خرچ کرو گے تو کم ہو جائے گا، لیکن رب کہتا ہے خرچ کرو گے میں وعدہ دیتا ہوں کہ بڑھ جائے گا۔ اب اللہ پر اگر کسی شخص کا پختہ یقین ہے، پختہ یقین، تو کیا جو ہے وہ اس کو خرچ کرتے ہوئے یہ احساس کبھی نہیں ہوگا کہ اس سے میرا مال کم ہو رہا ہے، صدقے سے میرا مال کم ہو رہا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا اگر پختہ یقین ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہا بہت سخیہ تھیں، اور آپ کے ڈیرے پہ خانقاہ پہ لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا، ان کو کھانا بھی کھلاتے تھے، اور درویشوں فقیروں کا مزاج ہی ہے کہ لوگ آئیں اور کھاتے جائیں۔ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں ٹو کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہووے چلا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہووے پلا۔ حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں آدھی فقیری جو ہے وہ خدمت خلق ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا، آدھا فقر یہ ہے، آدھی فقیری یہ ہے۔ کسی نے کسی درویش سے پوچھا کہ فقیری کیا ہے؟ کہا فقیری خدمت خلق کا نام ہے، یہ گدڑی اور دلک کا نام نہیں ہے، یہ فقیری خدمت خلق کا نام ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری کہ ہاں مہمانوں کا آنا جانا رہتا تھا۔ ایک دن خادمہ نے بتایا کہ 5-6 مہمان آ گئے اور صرف دسترخوان پر ایک ہی روٹی ہے، گھر کے اندر باورچی خانے میں صرف ایک ہی روٹی ہے۔ کہا جاؤ اس کو بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر۔ اب عقل تو یہی کہتی ہے کہ روٹی یا کچھ اور کہیں سے مہیا کی جائے اور مہمان نوازی کی جائے، لیکن یہاں اذعان دیکھیے، یقین دیکھیے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے کہا کہ اس کو خیرات کر۔ خادمہ نے خیرات کر دیا، مہمان بیٹھے ہوئے، کوئی اور شے ہے نہیں۔ دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا من علی الباب، دروازے پر کون؟ کہا فلاں کا فرستادہ غلام، میرے آقا نے آپ کے لیے بھیجا اور یہ کھانا دیا ہے۔ خادمہ نے کھانا وصول کیا، حضرت رابعہ کو کہا یہ کسی نے کھانا بھیجا۔ آپ نے کپڑا اٹھایا، گنا تو 5 روٹیاں تھیں۔ کہا یہ کھانا ہمارا نہیں، اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا، غلطی سے ہمارے گھر یہ آ گیا، کھانا واپس کر دی۔ تھوڑے لمحے گزرے تھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، کہا من دق الباب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ کہا فلاں آقا کا بھیجا ہوا غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا۔ خادمہ نے وصول کیا، حضرت رابعہ کے سامنے رکھا، کپڑا اٹھایا، گنا تو 7 روٹیاں۔ کہا اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا، یہ بھی غلطی سے ہمارے گھر، کھانا واپس کر دیے۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا من علی الباب، دروازے پر کون؟ کہا فلاں آقا کا بھیجا ہوا غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے، اور کہا حضرت رابعہ کو دے کے ہی آنا۔ خادمہ نے وصول کیا، حضرت رابعہ کپڑا اٹھایا، گنا تو 10 روٹیاں تھیں۔ کہا یہ کھانا ہمارا ہے۔ کہا پہلے 2 بھی تو کہتے تھے آپ کا ہے، آپ نے انکار کر دیا۔ کہا میرے رب کا وعدہ ہے جو 1 دے میں 10 دیتا ہوں، پہلے 5 تھی پھر 7 تھی، میں نے کہا مالک 10 پوری کرے گا تو تیری بندی وصول کرے۔ آپ کا اکاؤنٹنٹ آپ کو بتائے گا کہ اتنے پیسے اتنوں سے خرچ کر دیں گے تو اتنے کم ہو جائیں گے، کیلکولیٹر سے حساب کریں، وہ کہے گا اتنے تو اتنے کم ہو جائیں گے۔ شیطان کہتا ہے تمہارا رزق کم ہو جائے گا، لیکن تمہارا رب تمہیں بخشش، مغفرت اور رزق کی فراخی کا وعدہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم 1 دانہ زمین کے اندر بوتے ہو تو پھر دیکھو کتنی بالیاں نکلتے، بویا 1 نکلے 700۔ کہا جو رب 1 کو 700 بنا دیتا ہے، تمہارے دیے کو کئی گنا نہیں بنا سکتا؟
اس لیے اس کی راہ میں خیرات کرو کر دیکھنا تمہارا مال کیسے بڑھتا چلا جا. جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے یا سر سجدے میں رکھ دیتا ہے شیطان کچھ بھی نہیں کرتا. اس نے خود اللہ کے سامنے قسم کی ہے مجھے تیری عزت کی قسم ان بندوں کو تیرے تک نہیں آنے دوں گا چاروں طرفیں گھیر لوں گا. تو اس کے بڑے مکر و فریب اور بڑے طریقے. مطاف کے اندر کنکروں پر پیشانی رکھ کے ایک بندہ زاروں کے تار رو رہا ہے اور کیا کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے ورنہ قیامت کے دن مجھے نابینا اٹھانا تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر پاؤں گا. اتنے درد سے روتا ہے کہ چلنے والوں کے قدم رکتے ہیں. سر پہ کپڑا ڈالا ہے زاروں کے تار سسکیاں لے لے کے ہچکیاں لے لے کے روتا ہے. کوئی اس کے پاس کھڑا ہو گیا اس کی کمر پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہے حوصلہ رکھ اللہ بڑا کریم ہے اللہ معاف کر دے گا. خیر جب وہ شخص رو رو کے آہوزاری کر کے اپنے رب کے حضور یہ تمنائیں کر کے اٹھ کے جانے لگا تو اس شخص کو شوق تھا کہ میں دیکھوں یہ ہے کون. اتنا خوف خدا اتنا ڈر رہا ہے پتہ نہیں کون ہے کیا گناہ کر بیٹھا ہے. لیکن جب اس صاحب نے سر اٹھایا تو اس کی چیخ نکل گئی فائزہ ہوا شیخ عبد القادر جیلانی. تو یہ زاروں کے تار رونے والا شیخ عبد القادر جیلانی تھا. ساری زندگی خدمت خلق میں بسر ہوئی اللہ کے حکام بجا لاتے ہوئے لیکن خوف خدا خشیت الہی کا عالم ہے. حضرت جنید بغدادی کے پیر ہیں حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں ماموں بھی لگتے ہیں. تو حضرت جنید بغدادی کو حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن وصیت کی. حضرت جنید کہتے ہیں میرے پاؤں تلے سے زمین سرکنے لگی. فرمانے لگے بیٹا جب میں مر جاؤں تو میری قبر بغداد سے باہر بنانا. میں نے پوچھا حضرت کیوں لوگ تو بغداد میں دفن ہونے کو ترستے ہیں. کہا میری بدعمالیوں کی وجہ سے بغداد کی مٹی میری لاش قبول کرنے سے انکار نہ کر دے. الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی راتیں سجدے میں اور قیام میں بسر کرتے ہیں. ہم تو 4 نمازیں تسلسل سے پڑھ لیں تو بے نمازیوں کو حقیر سمجھنے لگ جائیں. لیکن یہ کیا ہے زندگی ذکر و فکر میں گزرتی ہے سجدہ و قیام میں راتیں بسر ہوتی ہیں لیکن عرض کیا کرتے ہیں مالک ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے. آؤ میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں اپنے من میں اتریں. اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں کیا کچھ نہیں عطا کیا. ہماری راتیں کیا قیام اور سجدوں میں بسر ہوتی ہیں. ہماری 5 نمازیں بھی پوری ہیں. اگر ہماری 5 نمازیں بھی پوری نہیں اور سجدہ و قیام بھی ہمیں نصیب نہیں ہے تو پھر افسوس ہے ہمارے جینے پر. جب کسی سے پیار پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ آرزو مچلتی ہے کہ میں اس کے ہونٹوں سے سنوں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں. تو بندہ ہو کے پیار رب سے کرتا ہے تو پھر دل میں آرزو تو مچلتی ہے کہ کانوں میں کوئی نغمے رس گولے اور کوئی مجھے کہے کہ تم پیار کرتے ہو تو وہ بھی تم سے پیار کرتا ہے تو زندگی کی ساری تھکن اتر جائے. تو کہا کہ یہ سننا چاہتے ہو نا یہ آرزو ہے نا تمہارے رت جگے تمہاری راتوں کی تنہائیوں میں سجدے تمہارا دن رات رکوع قیام اور تمہارا اس کے حضور پیچ و تاب اور اضطراب اور زندگی کا یہ سارا تمہارا لف و نشر اس کی ذات کی رضا کے لیے نا. تم چاہتے ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. کبھی کعبے کے چکر کاٹ رہے ہو کبھی پتھروں کو چوم رہے ہو حجر اسود کو چوم رہے ہو کبھی ملتزم پہ لپٹ لپٹ کے آہوزاریاں کرتے ہو کبھی مطاف میں پیشانی رگڑتے ہو اور کبھی حتیم میں روتے ہو. تم اسی تڑپ میں ہو نا. یہی بتانا چاہتے ہو نا کہ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں. یہی بتانا چاہتے ہو نا کہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں. کبھی سحری کے وقت مصلی بچھاتے ہو تمہارے آنسو مصلی میں جذب ہوتے ہیں اور مصلی بھیگ جاتا تمہارے آنسوؤں سے. کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا لیکن تمہارے دل سے یہ ہوک اٹھتی ہے جس کے لیے یہ آنسو جذب ہو رہے ہیں وہ تو دیکھ رہے نا. تمہیں یقین ہوتا ہے لیکن محبت میں عجب تکرار کی خو ہے.
کہو نا کہ مجھے تم سے محبت ہے. تو پھر یہ خو جو طبع کے اندر ہے، بندہ سننا چاہتا ہے، وہ بےتابیاں اسے تنگ کرنے لگ جاتی ہیں، اس کے اندر اداسیاں پیدا ہوتی ہیں کہ یار میں تو اس سے پیار کرتا ہوں، میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، وہ بھی کرتا ہوگا، یہ تو یقیناً اس نے مجھے توفیق سجدہ نصیب ہی تب کی ہے، لیکن میں بھی تو سننا چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میرے سجدوں کا مل ڈالا ہے اس نے. اگر میں گلی گلی کی خاک چھانی اور نگر نگر گھوم کے اس کے حرم کے چکر کاٹے اور دیوانہ وار گھوما تو وہ بھی تو کہے مجھے تیرے چکر عاشق زار نظر آ رہے ہیں اور میں تجھے پسند کرتا ہوں، تو چکر کاٹ رہا ہے، میرے حرم کا طواف کر رہا ہے، میں تیرے اوپر رحمت نچھاور کر رہا ہوں. تو سننا چاہتا ہے بندہ کہ وہ بھی کہے کہ ہاں تیری محبت قبول ہوئی، تیری محبت مراد کو پہنچی. تو آواز آئی تم یہ چاہتے ہو نا کہ وہ بھی تم سے محبت کا اظہار کرے اور اعلان کرے اور اس کی محبت کا تمہیں یقین تو ہے لیکن وہ مزید جو ہے وہ اذعان و یقین کے سانچے میں ڈھل جائے. تو کہا کہ یہ اگر تم چاہتے ہو تو تم ایک طریقہ بتاتا ہوں، تم محبت کا جواب چاہتے ہو، تم ان سجدوں کا جواب چاہتے ہو، تم طواف اور ان چکروں کا جواب چاہتے ہو، تو تمہیں بتاتا ہوں میرے رسول کی چوکھٹ پہ آؤ اور ان کی اتباع کرو، ان کی اتباع کرو. تم نکلے تو محبت کرنے تھے، تم عاشق زار بنے تھے، لیکن یحببکم اللہ، وہ خدا ہو کہ تم سے محبت کرے گا. اچھا یہاں میں ایک اور جملہ کہنا چاہوں گا اور وہ یہ کہ یہاں ذکر کیا گیا حضور کی اتباع کا، تو اتباع سے قبل بھی محبت، اتباع کے بعد بھی محبت. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اتباع سے پہلے بھی محبت، اتباع کے بعد بھی محبت. تو کوئی اتباع لالچ میں بھی ہوتی ہے، کسی غرض میں بھی ہوتی ہے کہ میں اس کی بات مانوں تو مجھے یہ ملے گا، لیکن کہا کہ تم نے میرے رسول کی اتباع ایسی کرنی جس کے آگے بھی محبت ہو، جس کے پیچھے بھی محبت. جب تم محبت کے دائرے میں رہ کے اتباع اور فرما برداری اور انقیاد اور اطاعت کے زمرے میں آ جاؤ گے تو پھر تم تو نکلے تھے رب سے پیار کرنے کے لیے، لیکن وہ رب ہو کے خود کہتا ہے میں اب تم سے پیار کرتا ہوں، اور درمیان میں اتباع میرے حضور کی آئی. یہ مائک جس کمپنی نے بنایا ہے، جب ہم مارکیٹ سے خرید کے لائے تھے تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بک بھی آئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے، خرابی کی صورت میں اس کی اصلاح کیسے ہوگی، اور اگر اس کے مطابق ہم اس کو استعمال کریں، جس طرح کی بیٹری اس کے اندر آنی چاہیے تو وہ ڈالیں گے تو دیر تک اس کے فوائد اور ثمرات حاصل کرتے رہیں گے. لیکن اگر ہم اس کتاب کو جو اس کے ساتھ ہمیں ملی تھی، جس کمپنی نے اسے بنایا ہے، تو اس کا طریقہ استعمال ساتھ بتایا ہے، اس کتاب کو پھاڑ کے پھینک دیں گے یا اس کو لپیٹ کے کہیں اونچی جگہ پہ رکھ دیں گے اور اس کو اپنی مرضی سے چلانا چاہیں گے تو پھر اپنی مرضی سے ہم اس سے فائدہ حاصل نہیں کر پائیں گے. تھوڑا وقت فائدہ حاصل ہوگا لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو جو کمپنی کوئی چیز تیار کرتی ہے تو اس کا طریقہ استعمال بھی ساتھ چھوٹی سی بک کی صورت کے اندر آپ کو دیتی ہے. تو جس مالک نے حضرت انسان کو بنایا ہے اس نے ساتھ کتاب اللہ کو بھی بھیجا ہے. اس کو پڑھتے جاؤ اور اپنی زندگی کو سنوارتے جاؤ. اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو زندگی سوکھی ہوگی، اور اگر زندگی اپنی خواہش پہ گزاریں گے اور غلاف میں لپیٹ کے قرآن مجید کو اوپر رکھ دیں گے اور وہاں سے دیکھ کر کے اس کو آپریٹ نہیں کریں گے اس جسم کو، تو پھر نتیجہ وہی ہوگا جو عمومی طور پہ متوقع ہے. تو اس لیے التمسک بکتاب اللہ، اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ حیات کے مطابق زندگی گزارنا ہو تو قرآن مجید کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چلا جا سکتا. گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جزبہ قرآن زیستن. اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن مجید کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا. تو اس کتاب کے ساتھ تمسک اختیار کرنے کی تلقین کی. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا
کہ میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اس میں ہدایت ہے، روشنی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اچھی طرح سے تھام لو، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یار جو شخص نابینا ہے اسے کیا پتا کہ یہ پھولوں کی بہاریں کیا ہوتی، جو پیدائشی نابینا ہے اسے کیا پتا ہے کہ آسمان پر بزم کواکب کے رنگ کیا ہیں، اسے تتلی کے پروں میں قدرت کی سنائی کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے، اسے مور کے پروں میں رنگوں کی مینا کاری کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے، اسے پھوٹتے جھرنوں، بہتی ندیوں اور کوسے قضا کی رنگینی اور دھنک کی شوخیوں کا لطف کیسے نصیب ہو سکتا ہے، اس کو کیا پتا حسن کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا جمال کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح جس کے دل کی آنکھ اندھی ہے اسے کیا پتا ہے کہ جمال خدا کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا ہے کہ سجدے کی لذت کیا ہوتی ہے، اسے کیا پتا ہے رکوع اور قیام کا مزہ کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا ہے کہ روزے کا سرور کیا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے دل کے میل اتاریں گے تو دل کی آنکھیں کھلیں گی تو پھر زندگی کا لطف آنا شروع ہوگا، پھر پتہ چلے گا اسلام کیا ہے، پھر پتہ چلے گا دین کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے قرآن نے کہا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، دل کی بے نوری مراد ہے۔ اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ کا نور اور ہے، دل کا نور اور ہے۔ تو جس طرح آنکھ بے نور ہو جائے، آنکھ پر دھند، جالا، ککرے اور سفید اور کالا موتیا اتر آئے، تو ہم سب کچھ بیچ کر کے بھی آنکھوں کا نور خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یار کبھی اجڑے ہوئے دل کا بھی تو علاج کرواؤ۔ علاج تمہارے گھر میں پڑا ہے، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو اور ساتھ رویا کرو، دیکھنا دل کے میل اترنا شروع ہو جائیں گے، اور دل کے پردے سے وہ غلاستیں جب اتریں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ دل جمال یار کیسے دیکھتا ہے، دل کی دنیا کیا ہے۔ وچے ہی بھیڑے وچے ہی جھیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے ہو، پھر پتہ چلے گا یہ دل دنیا کیا ہے۔ پھر اس کی تڑپ، اس کی بے چینی، اس کا اضطراب زندگی کا حاصل بن جائے گا۔ پھر زندگی کی بے چینی اور دل کی بے چینی اور دل کا محبوب کی یاد میں تڑپنا تمہیں سرور دے گا۔ پھر تم ایک ایک عضو میں دل مانگو گے، وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب، وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ پھر سمجھ آئے گی کہ یہ دل کتنی قیمتی شے ہے۔ اللہ نے بدن میں آنکھیں بھی دو رکھی ہیں، کان بھی دو رکھے ہیں، ہاتھ اور پاؤں بھی دو رکھے ہیں، لیکن دل ایک ہی رکھا ہے، اور دل عرش اللہ ہے، اللہ کا عرش ہے۔ پھر پتہ چلے گا۔ تو آئیے دل سے زنگ اتاریں، میل اتاریں، دل مصفا ہو، دل خوبصورت بن جائے، پھر دل کی کشکول پھیلا کے پھر عرض کریں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ لیکن یہ میل کچیل سے ہٹا ہوا ہوگا تو گندی جگہوں پہ محبوب تو نہیں آتے ہیں۔ تو حسد، حقد، کینے، بغض، نفرتیں یہ ہم پالے رکھتے ہیں، اپنی زندگی کو ہم نے خود بوجھل بنایا ہوا ہے۔ میاں حسد کرنے سے محسود کا کیا ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو تلخی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ بغض رکھنے سے مبغوض کا کیا ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو بوجھ میں مبتلا کیے ہوئے۔ تو اپنے دل سے یہ سارے بوجھ اتار کر کے جب دل کو مصفا اور مزکا کریں گے تو پھر دیکھیے کہ دل کے آئینے میں کیسے جمال یار دکھائی دیتا ہے۔ تو اس دل کی اصلاح ہوگی کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے۔ تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو، دیکھنا کہ کیسے دل کے زنگ اترتے ہیں۔ بعض لوگ بڑی عجیب خبر سناتے ہیں، میاں تمہیں کیسے پتا؟ وہ کہتا ہے میں رات اچانک نیند نہیں آ رہی تھی تو ایک چینل کھولا تو اس میں یہ خبر چل رہی تھی۔ تو میں نے کہا تجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو نے چینل کھولا، کاش تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا، تجھے وہ دکھائی دیتا کہ تیرا اندر تیرا باہر روشن ہو جاتا۔ تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن مجید پڑھنے کا مزاج پیدا کریں، اپنی صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کریں، اپنے دن کو سمیٹیں، سونے کی تیاری کریں، سورہ ملک سے اپنے معاملات کو سمیٹیں۔ یہ چند دن کر کے دیکھ لیں۔ اور اگر آپ کو معاشی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، تو سورہ واقعہ اس کے لیے اکثیر ہے۔ صرف 3 رکوع ہیں، اتنی اکثیر کہ جس کی زندگی میں سورہ واقعہ آ گئی
وہ مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتا، اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ مدینے کی گلی سے میرے حضور کا گزر ہوا، ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز کے مکان کو حضور پسند نہیں کرتے، تو پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ کہا فلاں انصاری کا۔ حضور گزر گئے، کسی نے اس کو جا کے بتایا حضور تیری گلی سے گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا، شاید حضور کو پسند نہیں آیا۔ چہرہ بتا رہا تھا حضور کا کہ تیرا مکان اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے کدال لیا اور مکان زمین کے برابر کر دیا۔ چند دن کے بعد حضور کا پھر گزر ہوا تو دیکھا کہ مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، ملبہ پڑا ہوا ہے۔ کہا اس شخص کو بلاؤ، بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان بن رہا تھا، اب مٹی کا ڈھیر پڑا ہے۔ حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ اپنے اندر اترے اور دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان کے ہوئے تو پھر اپنی خواہش رہی کہاں؟ اپنی رضا کو محبوب کی رضا میں فنا کر دینے کا نام ہی تو محبت ہے۔ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہواں جے میں ہواں، اپنی نفی کرنے کا نام ہی تو محبت ہے۔ لیکن میں اپنی خواہشات کا پتلا ہوں اور عاشق رسول بھی ہوں، کیسی عجیب کہانی ہے۔ میں اپنی آرزوؤں کا بندہ بھی ہوں اور عاشق رسول ہوں، کیسی عجیب کہانی ہے۔ جب ان کے ہو گئے پھر اپنا کچھ نہ رہا۔ محبوب کی رضا میں اپنے آپ کو گم کرنے کا نام محبت ہے۔ جب ان کے ہوئے تو پھر زندگی کا جمال، زندگی کا نور نصیب ہوا، زندگی کی حقیقتیں ہاتھ آ گئی۔ میں عاشق رسول کہلاتا ہوں، حج اور عمرے بھی کرتا ہوں۔ میں 1.25 لاکھ مرتبہ جو ہے وہ ہر ہفتے میں درود بھی پڑھتا ہوں۔ میں محفل میلاد کرواتا ہوں، پوری دنیا کے نعت خواں جمع کرتا ہوں، لیکن حضور کی سنت چہرے پہ سجانے کی توفیق نہیں ہے۔ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صاحب سوچیں کہیں آپ اپنے آپ سے دھوکہ تو نہیں کر رہے؟ ان سے تو نہیں کیا جا سکتا۔ ان سے دھوکہ کون کرے؟ وہ تو جانتے ہیں کون کہاں کھڑا ہے۔ میرے حضور بولے یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک بار۔ پھر نہ لاکھ مرتبہ پڑھنا، ایک بار ہی پڑھ لینا وہ بھی قبول ہے۔ اشہد بلال عند اللہ اشہد، پھر بلال کا اشہد بھی قبول ہے۔ وہ چہرہ اور چہرے کا دل نہیں دیکھتے، بندے کا دل دیکھتے ہیں۔ تو جب تم اپنے باطن کو حضور کے نام پہ لگاؤ گے تو پھر ایک ایک عمل ان کی سنت کی اتباع میں۔ یہ صوفی کی علامات ہیں۔ رنگ برنگے کپڑے پہن لینے سے صوفی نہیں بنتا، مختلف رنگوں کے پٹکے باندھ لینے سے صوفی نہیں بنتا، صاحب بھنگ گھوٹ کر پینے سے صوفی نہیں بنتا، ڈھول کی تھاپک پر ناچنے اور رقص کرنے سے صوفی نہیں بنتا، مختلف تصوف کی اصطلاحات کو یاد کر لینے سے صوفی نہیں بنتا، محمد عربی کی غلامی سے صوفی بنتا ہے، حضور کی چوکھٹ کی فقیری سے صوفی بنتا ہے۔ طائف کے بازاروں میں لوگوں نے پتھر تک مارے، نالین خون سے زخمی ہو گئے، اور ادھر سے حکم بھی آتا ہے محبوب بولو تو صحیح۔ ان پہاڑوں کو ایسے جو ہے وہ جوڑیں گے کہ یہ درمیان میں پس کے رہ جائیں گے، عذاب کے فرشتے حاضر ہو کے پیشکش کرتے ہیں، لیکن میرے حضور فرماتے ہیں نہیں، میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ وہی رحمت للعالمین نبی فتح مکہ کے دن حکم دیتے ہیں کہ ابن خطل کو قتل کر دو، اس کی لونڈیوں کو قتل کر دو۔ یہ حضور کا گستاخ تھا، ہجب کیا کرتی تھی اس کی لونڈیاں، گا گا کے حضور کی اہانت کیا کرتی تھی۔ اس نے سوچا بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو کعبۃ اللہ کے پردے کے اندر چھپ گیا۔ پوچھا گیا یہ تو کعبہ کے پردے کے اندر چھپ گیا ہے، یہاں پناہ لے لی ہے؟
کہا یہیں سے نکال کے قتل کر دو. یہ میرے نبی کا اختیار ہے. حضور چاہیں تو معاف کر دیں, حضور چاہیں تو حکم صادر کریں کہ ان پر حد جاری کر دی جائے, ان کو سزا دی جائے. اس لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ جس کا جرم ثابت ہو جائے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے. ایک تو بات یہ ہوئی کہ جو عمومی طور پہ مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے یہ چیختے ہیں کہ حضور نے تو معاف کر دیا, تو آپ معاف کیوں نہیں کرتے؟ آپ اتنے سخت کیوں ہو گئے ہیں؟ آپ حضور کے ماننے والے نہیں ہیں؟ تو میں نے کہا صاحب یہ سنت اختیار کیجئے, اپنے دشمنوں کو معاف کر دیجئے, باقی کسی کے دشمنوں کو معاف کرنے کا آپ حق تو نہیں رکھتے. میں اس معاشرے کا ایک معزز شہری ہوں, توہین عدالت کر دی کسی نے تو مجھے اختیار دو نا کہ میں معاف کر دوں. کیا تم مجھے اس بات کا اختیار دیتے ہو کہ آپ کی عدالت کی توہین ہوئی اور میں اس کو معاف کر دوں؟ آپ کہیں گے آپ تو ہمارے شعبہ کے شخص نہیں ہیں. اچھا پاکستان کے سارے وکیل جمع ہو جائیں اور وہ کہیں کہ چلو اس کو ہم معاف کر دیتے ہیں, تو کیا تم تمام وکلاء کو اس بات کا حق دیتے ہو کہ وہ عدالت عظمیٰ کی توہین معاف کر دیں؟ یار جب توہین عدالت کی معافی آپ نے میرے اختیار میں نہیں دی تو رسول اللہ کی اہانت کی معافی کسی نے تمہارے اختیار میں بھی نہیں دی. یہ بات اچھی طرح سن لو, یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ تمہارا اختیار نہیں ہے, یہ صرف رسول اللہ کا اختیار ہے.